طرح کی تعریف، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبہ ہے، جس نے اس کائنات کو پیدا فرمایا اور ہم انسانوں کو اپنی تمام تر بے شمار مخلوقات میں اشرف المخلوقات بنایا۔ لہذا اس اعتبار سے ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور درود و سلام ہو آئے ہوئے تمام انبیاء کرام پر، خصوصیت کے ساتھ آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو تمام جہانوں کے لیے رحمت، ہدایت اور بشیر و نذیر اور معلم کائنات بنا کر بھیجے گئے۔ محترم سامعین، ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے، اسی طرح ہم مسلمانوں کا بھی آج عید کا دن ہے، اور اسلام میں صرف دو ہی عید ہے، ایک عید الفطر اور دوسرا عید الاضحیٰ۔ اس کے علاوہ اسلام نے ہم مسلمانوں کے لیے کوئی بڑا اجتماعی تہوار اس کے علاوہ نہیں رکھا ہے، اور ایک ہفتہ واری عید ہوتا ہے جس کو جمعہ کا دن کہا جاتا ہے، جیسا کہ کل گزرا، کل جمعہ کا دن تھا۔ اس کے علاوہ اسلام میں اور عید کا تصور نہیں ہے، لہذا اس عید کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے دیا، ہمیں اس کا پابند رہنا ضروری ہے اور اسی کے مطابق اپنی خوشی کو منانا چاہیے۔ بہت سارے لوگ اس عید کے مقابلے میں بھی اپنی عید نکال چکے ہیں، اور وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں کہا کہ خوشی مناؤ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی قرآن کے اندر اس بات کو بھی کہا کہ بیجا خوشی منانا اور بہت زیادہ خوش ہو جانا بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ان اللہ لا یحب الفرحین، اللہ تبارک و تعالیٰ خوشی منانے والوں میں حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ جیسے یہ خوشی ہمیں دی گئی ہے، یہ خوشی ہمیں کس طرح منانی ہے، کس طرح سے کرنا ہے، اس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم جب عید کے لیے آئیں تو کچھ کھا کر آئیں، اور جب عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے آئیں تو بغیر کچھ کھائے آئیں، نماز پڑھ کے پھر جا کے کھائیں، اور عید الفطر کے دن کچھ کھا کر آئیں، اور ساتھ ہی جس راستے سے آئیں پھر دوبارہ اس راستے سے نہ جائیں، یعنی راستہ بدل کر جانا یہ سنت قرار دیا گیا۔ یہ مسنون اعمال میں سے ہے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی، تو یہ ہے طریقہ اختیار کیا گیا۔ اسی طرح اس میں یہ بھی کہا گیا کہ آپ اس میں ایک دوسرے کو مبارکبادی دیں، گلے ملے، ایک دوسرے کے لیے دعائیں دیں، ایک دوسرے کے اعمال کے قبولیت کی دعا دیں، اللہ سے اس کی دعا کریں، اور اس طرح سے آپ اس عید کو تکبیرات کے ذریعے شروع کریں، تکبیرات کے ذریعے، یعنی جیسے کہ رمضان المبارک کل مغرب یعنی 6 بجے کے قریب رمضان المبارک ختم ہو گیا۔ جیسے عربی مہینے کا حساب ہوتا ہے، عربی مہینہ رات سے شروع ہوتا ہے، یعنی اس میں پہلے رات آتا ہے پھر دن آتا ہے، تو رات کا حصہ گزر چکا ہے اور یہ دن کا حصہ ہے 1 تاریخ، رمضان ختم ہو گیا، تو ہمیں اسی وقت سے تکبیرات پڑھنے کا حکم دیا گیا، عید الفطر کے دن بھی اور عید الاضحیٰ کے چاند دیکھنے سے شروع ہو جاتا ہے، جو قربانی کی یعنی نماز پڑھنے کے بعد قربانی کرنے تک جاری رہتا ہے، اور حاجی لوگوں کے لیے 13 تاریخ تک رہتا ہے، غیر حاجی کے لیے نماز تک رہتا ہے، اگر وہ زیادہ پڑھے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو یہ تکبیرات سے شروع کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تکبیرات کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تمام جہانوں میں سب سے بڑا ہے، یعنی اللہ تمام مخلوقات میں سب سے بڑا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی مخلوقات سے اوپر، یعنی اس کے بڑے ہونے کی عظمت کی یہ دلیل دی جا رہی ہے کہ اللہ تمام مخلوقات میں، یعنی مخلوق اس کی حیثیت کی نہیں ہے، تمام چیزوں میں سب سے اوپر سب سے بڑا اللہ تبارک و تعالی ہے۔
اللہ ہی بڑا ہے، لا الہ الا اللہ، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، یعنی کوئی بھی عبادت کا اختیار نہیں رکھتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ ہی بڑا ہے، اللہ ہی بڑا ہے، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ، اور ساری تعریفیں اسی کے لیے ہیں۔ یہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم اس طرح اپنے عید کی شروعات کریں، اس طرح ہم اپنے عید الاضحیٰ کی شروعات کریں، عید الفطر کی شروعات کریں، اللہ کی تکبیر سے، اللہ کی بڑائی سے، اللہ کے حمد و ثنا سے، اللہ کی تعریف سے، اللہ کے شکر سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی مخلوقات میں اشرف المخلوقات بنایا، ہمیں اتنے بڑے نعمت سے نوازا کہ جس میں ہم نے روزہ رکھا اور اس کا ثواب اللہ نے بے شمار لکھا، اتنا زیادہ لکھا کہ اس کا اللہ نے خود حساب نہیں بتایا، کہا کہ تمہارے لیے ایک سرپرائز کے طور پر ہے، آخرت میں تمہیں پتہ چلے گا کہ تم نے جو روزے کو رکھا اللہ اس کا کیا بدلہ تمہیں دے گا۔ یہ کتنا صاف ستھرا ہمارا مسلک، ہمارا دین ہے، جو دیگر ادیان میں نہیں پایا جاتا ہے۔ دیگر ادیان کے مذاہب کے آپ حالات کا جائزہ لیں گے تو وہ اپنے تیوہاروں کو ناچ گانوں سے، شراب خوری سے، ایک دوسرے پر ظلم کرنے سے اور نہ جانے کس کس طرح کے چیزوں سے اپنے تیوہار، اپنے مذہبی تیوہار کا شروعات کرتے ہیں۔ ابھی آپ لوگوں نے کچھ دنوں پہلے دیکھا رام نومی کے دن پر کیا کیا گیا، حالانکہ کہنے کو بہت سارے لوگ کہتے ہیں مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، مگر لوگوں نے مذہب کو ہی بانٹ کر اور مذہب کے ہی پردے کو استعمال کر کے، مذہب کے ہی دسترخوان کو بچھا کر آپس میں نفرتوں کو بانٹنا شروع کیا ہے۔ رام نومی کے دن پر مسجدوں پر حملہ کیا جا رہا ہے، مسجدوں پر پتھراؤ کیا جا رہا ہے۔ تمہارا مسلک تمہارے تیوہار کو منانے کا یہی طریقہ سکھلاتا ہے؟ ہمارا تیوہار اس طرح نہیں ہے، ہمارا اسلام اس طرح نہیں ہے، ہمارے مسلک میں، ہمارے مذہب میں، ہمارے اسلام میں اس طرح سے تیوہار منانے کا حکم نہیں ہے، بلکہ ہمارے مسلک میں اس طریقے سے ہے کہ ہم اس کی شروعات اللہ کی تکبیر سے کرتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا سے کرتے ہیں، ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں، اپنے اور پرائے کو سب کو سویاں کھلاتے ہیں۔ ہم اس طرح اپنے عید کی شروعات کرتے ہیں، ہم اس طرح سے دنیا والوں کو پیغام دیتے ہیں کہ آؤ ایک اللہ کے ہو جاؤ، ایک اللہ کے پرستار بنو، اللہ کی تعریف حمد و ثنا کرو، اس کی عبادت کرو کہ اسی میں ہم سب کی نجات ہے۔ مگر افسوس ہے کہ یہ چیز بھی ہم مسلمانوں میں بہت سارے لوگوں نے چھوڑ دیا ہے، ان کو یہ عید پسند نہیں آتی ہے، اس لیے انہوں نے عیدوں کا عید ایک تیار کر لیا ہے، ڈی جے، گانا، باجا، ناچ، ان ساری چیزوں سے شروعات کرتے ہیں اور اس عید کو بھی مبتر کر دیتے ہیں، اس عید کو بھی خراب کر دیتے ہیں، ناچتے ہیں، کھانتے ہیں، گانا بجاتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ گانا بجانے سے جتنی لعنتیں آتی ہیں وہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ یہی کہنا چاہ رہا ہے کہ حد سے زیادہ خوش ہونے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے۔ اللہ اس بات کی ضرور اجازت دیتا ہے کہ آپ خوشی منائیں، خوش ہوں۔ اللہ نے آپ کو تیوہار دیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عید دیا، یہ کیا کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل عرب کے یہود اور نصرانیوں کو دیکھا کہ وہ کس طرح سے مناتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، انہوں نے بتایا تو اللہ نے کہا کہ تمہارے لیے اللہ نے اس سے بہتر 2 دن عطا کیے، عید الاضحیٰ اور عید الفطر کا۔ اس میں تم نماز پڑھو، اللہ کا شکر ادا کرو، ایک دوسرے کو گلے ملو، ایک دوسرے کو دعائیں دو، ایک دوسرے کے ساتھ خوشیوں کو بانٹو، کھلاؤ پلاؤ، کانے موتر فقیر مسکین سب کا خیال رکھو، خوشیوں کو بانٹو اور اس طرح سے اللہ کے سرخرو بندوں میں شامل ہو جاؤ، نہ کہ ناچ گانے کرو، ڈھول تاشے کرو اور خوب ناچو ٹھانگو، شراب پیو، حرام خوری کرو، ایک دوسرے پر ظلم کرو۔ اس طرح سے تیوہار نہیں منایا جاتا، اور اس طرح سے تیوہار منانے کا حکم تقریباً جتنے بھی پراچین مذاہب ہے، قدیم مذہب ہے، ان میں نہیں ہے، جو آسمانی ہے۔ لوگوں نے بدل دیا ہے، جیسے ہمارے میں بدل دیا گیا ہے، اسی طرح لوگوں نے اپنے مول نیتی کو بدل کے اور اپنے من کے شانتی کے لیے انہوں نے جو چاہا اپنے تیوہار میں شامل کر لیا۔ تو میرے محترم سامعین، یہ ہمارے عید کا دن ہے، ہم اس میں خوش ہوں، کھائیں پیئیں اور ساتھ ہی جائز
یعنی جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تیر اندازی کا پروگرام منعقد ہوتا تھا، تو اس طرح کے کچھ ہم کھیل وغیرہ یا اس طرح سے منعقد کر سکتے ہیں، لیکن وہ بھی بہت زیادہ افراط اور تفریط سے پاک ہونا چاہیے، یعنی بہت زیادہ افراط اور تفریط نہیں ہونی چاہیے۔ اس طرح سے میلہ وغیرہ لگایا جا سکتا ہے، جو مختصر گھومنے کھانے پینے کی چیزیں ہیں، اس میں ڈی جے گانے اس سب چیزوں سے پرہیز کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ عید کا دن ہے۔ تو اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں، شریعت آپ کی اجازت دے رہی ہے، یہاں تک آپ کریں، اس سے زیادہ نہ کریں، اور اس کا خیال رکھیں اور اللہ کا حمد و ثنا بیان کریں، اور یہ دعا کریں کہ اللہ ہم نے جو اس سے پہلے رمضان کے روزے رکھے، یہ اس میں ہم نے تراویح قیام اللیل کیا اور اپنے جو بھی اعمال کیے، صدقہ و خیرات، ان سب چیزوں کو اللہ تو قبول کر لے۔ اور اسی طرح سے ایک اہم مسئلہ اور بھی بتا دیں کہ اس کے لیے اذان اور اقامت نہیں ہوتی ہے، عیدین کی نماز کے لیے اذان اور اقامت نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اس عید پر خوش کرے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمیں حقیقی خوشی نصیب فرمائے۔ ہم میں جو بیمار ہیں، مجبور ہیں، پریشان حال ہیں، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو، ان کی بیماریوں کو، ان کی مجبوریوں کو تو ختم کر دے۔ اے اللہ ہم سب مسلمانوں کو ایک اور نیک بنا۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو جو آپس میں متفرق ہو گئے ہیں، ان کو جوڑ دے، ہم پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ اے اللہ ہم مسلمان فرقوں میں بٹ کر تیرے دین سے، تیرے قرب سے دور ہو چکے ہیں۔ اے اللہ تو ہمیں اپنے دین سے قریب کر، ہمارے دلوں میں اپنی عظمت بیٹھا۔ اے اللہ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم مسلمان ایک دوسرے کے لیے سیسا پلائی ہوئی دیوار جیسے ہو جائیں، اور انسانیت کا ایک نیا پیغام دے، اور ہمارے دلوں کو صاف کر کے اے اللہ کتاب و سنت پر جما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔